Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine. I'm your English teacher Miss Rabia here. Today we are going to start a new lesson of Unit 5 Endangered Animals of Pakistan. पाकिस्तान के खतरे से दो चार जानवर, ऐसे जानवर जिनका खतरा है कि वो खत्म हो जाएंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. पेज 81. पाकिस्तान is a home to versatile and potent wildlife. पाकिस्तान मुख्तलिफ अक़साम के और ताकतवर जंगली हयात का घर है. पोटेंट ताकतवर, वर्सटाइल मुख्तलिफ अक़साम के, तरह तरह के. विच सैडली इज रनिंग लो ऑन नंबर्स, जो अफसोसनाक तौर पर कम होते जा रहे हैं. सैडली अफसोसनाक तौर पर, रनिंग लो कम होते जा रहे हैं, इन नंबर्स में. इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड get special attention and security. Endangered यानी कि खतरे से दो चार, स्पेशल खुसूसी, attention तवज्जो, and security हिफाजत तहफ़्फ़ुज़. Endangered species all over the world get special attention and security कि दुनिया भर में जो खतरे के दो चार जानवर हैं उनको खुसूसी तवज्जो और तहफ़्फ़ुज़ हासिल है. Whilst the Pakistani animals strive to survive in these challenging conditions. Whilst the Pakistani, whilst का मतलब है जबकि, strive मुश्किल हालात, मुश्किल में, to survive जिंदा रहने के लिए, challenging कोशिश कर रहे हैं. Whilst the Pakistani animals strive to survive in these challenging conditions, जबकि पाकिस्तानी जानवर इन मुश्किल हालात में जिंदा रहने की कोशिश करते रहे हैं. Let's take a look at some of these amazing animals that are going extinct. Extinct का मतलब है मादूम हो जाना, यानी कि जो खत्म हो रहे हैं, जिनका वजूद जो है वो अब खत्म होता जा रहा है. आइए उन चंद हैरत अंगेज जानवरों पर नजर डालते हैं जो खत्म हो रहे हैं. First one is Indus River dolphin. Indus River dolphin are believed to have originated in the ancient Tethys Sea. कि ख्याल किया जाता है कि दरियाई सिंध की डॉल्फिन कदीम टेथिस समुंदर में पैदा हुई हैं. When the sea dried up approximately 50 million years ago, the dolphins were forced to adopt to its only remaining habitat rivers. कि जब तकरीबन 50 मिलियन साल पहले समुद्र खुश्क हो गया तो डॉल्फिन को मजबूर किया गया कि वो अपनी बाकी रहने वाले दरियाओं के साथ ढल जाए. इस पैराग्राफ में डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स नोट कर लें. ओरिजिनेट पैदा होना, अडॉप्ट माहौल में ढलना, फोर्स्ड मजबूर किया गया, क्रिएचर मखलूक, एंशियंट कदीम पुरानी, हैबिटेट रहने की जगह, रिमेनिंग बाकी, परफॉर्मेंस कुछ दिखाना करके दिखाना. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. द इंडस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन द लोअर इंडस बेसन. कि दरियाई सिंध की जो डॉल्फिन है वो लोअर यानी कि नीचे ज़ेरी जो सिंतास में पाई जाती है. These friendly creatures are often seen jumping around boats and putting on performances for anyone that want to watch. कि ये जो दोस्ताना मखलूक है, डॉल्फिन की बात हो रही है. फ्रेंडली इनके बारे में वर्ड यूज किया गया. फ्रेंडली क्रिएचर्स एमसीक्यूज में आ सकता है, डॉल्फिन्स के बारे में है कि इस दोस्ताना मखलूक को अक्सर कश्तियों के इर्द गिर्द छलांग लगाते और जो भी देखना चाहता है उसके लिए करतब दिखाते हुए देखा गया. यानी कि जो भी इनके करतब को देखना चाहता है उसके लिए इनको आप अक्सर छलांगे लगाते हुए, अपने करतब दिखाते हुए देखेंगे. नाउ वूली फ्लाइंग स्क्वेरल. स्क्वेरल कहते हैं गिलहरी को, और वूली ऐसे एनिमल को कहते हैं जिसकी बॉडी पर ऊन टाइप से बाल नुमा सी स्किन हो. ठीक है, जैसे कैट के ऊपर भी जो है ना उसके फर होते हैं जी. द गिलगित रीजन इज होम टू द नॉक्टर्नल रोडेंट. रोडेंट कहते हैं चूहों को, और नॉक्टर्नल का मतलब है रात को जागने वाले जानवर, यानी कि रात को जागने वाले चूहे. द गिलगित रीजन इज अ होम टू द नॉक्टर्नल रोडेंट. वुली फ्लाइंग स्क्वेरल. वुली फ्लाइंग स्क्वेरल का मतलब है कि ऐसी गिलहरियां जिनकी स्किन जो है वो वुली टाइप हो. गिलगित का इलाका में जो गिलगित का रीजन है उसमें रात को जागने वाले चूहे और ऊनी स्किन वाली उड़ने वाली जो गिलहरियां हैं वो बहुत ज्यादा पाई जाती हैं. यानी कि गिलगित का जो रीजन है वो होम है. किसका होम है? नॉक्टर्नल रोडेंट्स का
اور وولی فلائنگ اسکویرلز کا، یعنی کہ رات کو جاگنے والے چوہوں کا اور اونی اڑنے والی گلہریوں کا۔ This unique creature looks like a bat but is actually a squirrel۔ اب یہ جو انوکھی مخلوق ہے، یونیک کا مطلب ہے انوکھی، منفرد، یہ جو مخلوق ہے وہ دیکھنے میں چمگادڑ جیسی ہے لیکن دراصل یہ گلہری ہے۔ The flying squirrel is one of the largest squirrels in the world with 1.5 to 2 feet in height۔ جی، اڑن گلہری جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی گلہریوں میں سے ایک ہے۔ انڈرلائن دس لائن، دس از ویری امپورٹنٹ۔ جس کی اونچائی کتنی ہے؟ 1.5 سے 2 فٹ تک۔ Due to loss of natural habitat, they are now labeled as critically endangered species۔ critically یعنی شدید طور پر اسپیسیز کہتے ہیں کہ جانور کی اقسام یا کوئی جانور کی نسل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا بات ہو رہی ہے کہ قدرتی رہائش گاہ کے نقصان کی وجہ سے اب ان میں شدید خطرے سے 2-4 جانور کا درجہ دے دیا گیا، یعنی کہ اب ان اسکویرلز کو بھی خطرہ ہے کہ یہ انڈینجرڈ اینیمل میں شامل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ نیکسٹ از مارخور۔ The markhor is the national animal of Pakistan۔ This is very important line, underline it، کہ پاکستان کا جو قومی جانور ہے وہ مارخور ہے۔ It is the largest of the goat family and is commonly found in the northern area of Pakistan and Balochistan۔ This is also very important line کہ یہ بکری کے خاندان میں سے سب سے بڑا ہے اور عام طور پر پاکستان کے شمالی علاقوں میں اور بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ The name Markhor translates the snake eater in Persian and the Markhor holds great skill at killing snakes in the wild to protect its harem۔ جی، مارخور کا نام فارسی میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب ہے سانپ کھانے والا، کیونکہ مارخور اپنے حرم یعنی کہ مادہ کی حفاظت کے لیے جنگل میں سانپوں کو مارنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ مارخور ہے۔ Deposit their large size, markhors are extremely skilled climbers۔ کہ اپنے بڑے سائز کے باوجود مارخور انتہائی ہنرمند کوہ پیما ہے، یعنی کہ کلائمبرز ہیں، پہاڑوں پر چڑھنے کے یہ ماہر ہیں۔ They can climb trees and other slanted structures, including dangerous cliffs in search for food and to avoid predators۔ کہ کھانے کی تلاش میں اور شکاریوں سے بچنے کے لیے درختوں اور دیگر ترچھے ڈھانچوں والے جس میں خطرناک چٹانیں بھی ہیں شامل ہیں، ان پر بھی یہ چڑھ سکتے ہیں۔ Native to the mountainous region of Khyber Pakhtunkhwa, this ferocious animal is the national heritage animal of Pakistan۔ ferocious کا مطلب ہے کہ خطرناک، خونخوار۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں سے تعلق رکھنے والا یہ جانور پاکستان کا قومی ورثہ جانور ہے۔ ہیریٹیج کا مطلب ہے ورثہ۔ Although smaller than the other big cats, the snow leopard's weights are respectable۔ جی، برفانی چیتا کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اگرچہ دیگر بڑی بلیوں سے چھوٹا، برفانی چیتے کا وزن قابل احترام 30 سے 70 کلو گرام ہے، ریسپیکٹیبل 30 to 70 kg ہے۔ نیکسٹ از ناؤ سافٹ شیلڈ ٹرٹل، یعنی کہ نرم جلد والا کچھوا۔ ٹرٹل کہتے ہیں کچھوے کو۔ The soft shelled turtle or Trionychidae is one of the rarest types of turtle to have been found in Pakistan soil۔ کہ نرم جلد والا کچھوا جو ہے نایاب ترین اقسام میں سے ایک ہے جو پاکستان کی سرزمین میں پائی جاتی ہے، یعنی کہ یہ قسم۔ This amazing reptile with its elongated snorkel-like nostrils and leathery shell is quite unique and easily distinguishable from other turtles۔ کہ یہ حیرت انگیز رینگنے والا جانور، ریپٹائل یعنی کہ رینگنے والا جانور جو ہے وہ اپنے سنوکرل نما نتنے یعنی کہ پانی میں سانس لینے والے جو نتنے ہیں اور چمڑے کے خول کے ساتھ بہت ہی منفرد اور دوسرے کچھووں سے آسانی سے مختلف دکھائی دینے والا کچھوا ہے۔ نیکسٹ از بلوچستان فوریسٹ ڈرماؤس۔ اٹ از اسپیسیز of ardent in the family Giliridae. It is native to Pakistan, found near Ziyarat, Balochistan. It is an endangered animal۔ کہ
یہ جو گلیریڈائے ہے خاندان میں چوہوں کی ایک قسم ہے اور پاکستان میں پائے جانے والا مقامی چوہا ہے جو زیارت بلوچستان کے قریب پایا جاتا ہے اور یہ بھی خطرے سے 2-4 جانور ہے، انڈینجرڈ ہے۔ نیکسٹ از بلیک فن لیس پورپوئز، بغیر تیراکی کے پروں والی ڈولفن۔ It is found in the coastal belts of Indo-Pak borders۔ یہ پاک بھارت سرحدوں کی ساحلی پٹی میں پائی جاتی ہے۔ The finless porpoise is often caught in fishing nets across the coasts of Pakistan۔ پاکستان کے ساحلوں پر اکثر مچھلی پکڑنے کے جالوں میں بغیر تیراکی کے پروں والی ڈولفن پکڑی جاتی ہے۔ Other threats to the species include habitat loss, boat traffic and pollution۔ ہاں جی، جو دوسرے خطرات ہیں اس نسل کی مچھلی کو لاحق جو دیگر خطرات میں سے ایک ہے کہ رہنے کی جگہ کا خاتمہ ہو جانا، کشتیوں کی آمد و رفت ہونا اور آلودگی وغیرہ، یہ جو ہیں اس کے خاتمے کی وجوہات ہیں۔ نیکسٹ از مون بیئر، چاند ریچھ۔ دا مون بیئر میکس اٹس ہوم ان دا ہمالیاز، یہ ہمالیاز میں یہ اپنا گھر بناتا ہے۔ نون ایز دا ایشین بلیک بیئر، جس کو ایشین بلیک بیئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دا کریسنٹ شیپڈ وائٹ پیچ آن دا چیسٹ ہیز لیڈ ٹو اٹ بینگ کالڈ دا مون بیئر۔ جی، ہلال کی شکل کا سینے پر سفید نشان کی وجہ سے اسے چاند ریچھ کہا جاتا ہے۔ Although herbivore by nature, it can be quite aggressive when defending its territory۔ اگرچہ قدرتی طور پر سبزی خور ہے لیکن اپنے علاقے کا دفاع کرتے وقت یہ جارحانہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اگریسو بھی ہو سکتا ہے، جارحانہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹرانسلیشن لیسن۔ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں ہم اس کی کمپلیٹ ایکسرسائز کو سالو کریں گے۔ اس بک کے کسی بھی ویڈیو لیکچر کو دیکھنے کے لیے پلے لسٹ کو اوپن کریں۔ کمپلیٹ بک کے لیکچرز آپ کو پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔